سے جو ایک شکست تھی جو ان کے حصے میں آئی، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی شکست جو کہ نیدرلینڈ کے ہاتھوں، جو کہ بہت ہی چھوٹی ٹیم تھی، اور کوئی بھی ایکسپیکٹ خان صاحب نہیں کر رہا تھا کہ نیدرلینڈ سے ساؤتھ افریقہ شکست کھا جائے گی، ان کی بولنگ کو لے کر، ان کی بیٹنگ کو لے کر، اور ریلی روسو نے جس طریقے سے سینچری سکور کی، پھر انڈیا کو ہرایا ساؤتھ افریقہ نے، تو ساؤتھ افریقہ کے بارے میں پریڈکشن کی گئی تھی کہ وہ سیمی فائنل کھیلے گی۔ پاکستان کے بارے میں بات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے باتیں ضرور کی گئی تھی، لیکن جو پاکستان نے کرکٹ کھیلی اگینسٹ زمبابوے، تو اس کے بعد پاکستان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا، اور اسپیشلی انڈیا میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی، لیکن آج ماتم کا سا سما ہوگا خان صاحب انڈیا میں۔ دیکھیں جو مومنٹم چینج ہوا نا، وہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے بعد ہوا۔ ایک سیلف بلیو آ گیا، سیلف کنوکشن آ گئی کہ نہیں پاکستان جو ہے یہ بڑے ٹیموں کو ہرا سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ اچھا کھیل رہی تھی، جیسا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے انڈیا کو ہرایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں نا، یہ ڈسٹائنڈ تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آج دیکھیں نیدرلینڈ کا جیتنا جو ہے نا، یہ امپاسبل ٹاسک تھا، مگر آپ دیکھیں کہ اس ٹورنامنٹ میں بڑی ٹیموں کو چھوٹی ٹیموں نے ہرایا ہے۔ آئرلینڈ نے دیکھیں انگلینڈ کو ہرایا، اور زمبابوے کو پاکستان نے ہرایا، اور آج آپ نے دیکھا کہ نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا۔ تو اس سے جو تھا مومنٹم جو تھا، یہ نہیں ہم سوچ سکتے تھے کہ چھوٹی ٹیمیں نہیں جیت سکتی، مگر توصیف اس جیت کی، نیدرلینڈ کی جیت نے پاکستان کی جو راہیں ہموار کی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم اندر جا رہی تھی تو ان میں ایک نیا سپرنگ تھا، ایک نیا جذبہ تھا، ولولہ تھا، اور جیتنے کی ایک جستجو تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو اب ضائع نہ ہونے دیں۔ بالکل، اور ضائع نہیں ہونے دیا، اور پاکستان نے یہ میچ جیتا۔ بڑا اہم میچ تھا، اسپیشلی میں بڑا کریڈٹ دوں گا پاکستانی بولرز کو، جنہوں نے بنگلہ دیشی بیٹرز کو اسٹرک کیا 127 رنز پر، اور بڑا لو ٹوٹل تھا۔ لیکن خان صاحب میچ کیوں ہم پھنسا لیتے ہیں، اور اسپیشلی بابر اعظم کو لے کے بہت سارے کنسرن ہیں اور بہت سے تحفظات ہیں لوگوں کے کہ بابر اعظم نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ بابر اعظم جن کا نام تھا، جن کو وراٹ کوہلی سے کمپیئر کیا جاتا تھا، وراٹ تو پھر چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، بابر اعظم چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ بیسک جو کرکٹ کی ہے وہ نظر نہیں آ رہی بابر اعظم کے اندر۔ آئی تھنک کہ جب آؤٹ آف فارم آپ ہو جائیں تو آپ اپنی بیسک جو ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، جو ابھی آپ نے ذکر کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بابر اعظم کے لیے ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف نہ، اور وکٹ پر جو ہے وہ وقت گزارنا، رنز آن بورڈ کرنا، اپنے کانفیڈنس کو انہانس کرنا، اور یہ دیکھنا کہ پچ جو آسٹریلیا کی ہے وہاں پر باؤنس کتنا ہے۔ حالانکہ وہ یہ دوسرا ٹور کر رہے ہیں کہ تیسرا ٹور کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بابر اعظم از ان اے ڈیفیکلٹ فریم آف مائنڈ۔ ان کو اپنی شاٹس پر جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں رہا۔ جب وہ شاٹ کھیلتے ہیں ان کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اچھا نہیں ہوتا، فٹ ورک اچھا نہیں ہوتا، بیلنس اچھا نہیں ہوتا، جو ان کا خاصہ ہوتا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی توصیف وہ اتنے بڑے پلیئر ہیں کہ انہوں نے ان موقعوں کو بالکل ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر مجھے کچھ مشکل نظر آ رہی ہے کہ بابر اعظم اپنی اس فارم میں نظر نہیں آ رہے جس کی آنے والے میچوں میں پاکستان کو شدت سے ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کریز پہ کھڑا ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ تھوڑا سا سیٹلڈ ہو جائیں، اور اس کے بعد کم از کم سٹرائک روٹیٹ کرتے رہیں، باؤنڈری کی طرف نہ جائیں۔ آپ سے سٹرائک بھی روٹیٹ نہیں ہو رہا، آپ باؤنڈری کی طرف بھی نہیں جا رہے، تو پریشر تو الٹیمیٹ ٹیم کے اوپر آ رہا ہے۔ پھر تو اس کا مطلب ہے 120-30 رنز بھی آپ سے چیز نہیں ہو پائیں گے۔ اگر چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ بھی آپ سمال ٹوٹل جو ہے وہ چیز نہیں کر پاتے، اتنی مشکلات پیش آتی ہیں، تو اگر کسی بڑی ٹیم نے 150-60 رنز بنا دیے تو کس طرح آپ چیز کریں گے؟ نہیں توصیف دیکھیں، جس میں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بولرز ہیں انہوں نے تو اپنا بہت زبردست کارنامہ انجام دیا اس میچ میں۔ پہلا ہاف جو تھا 10 اووروں کے بعد، وہ تو تھوڑا سا مومنٹم جو تھا وہ بنگلہ دیش کی طرف تھا، اور وہ انہوں نے رنز بھی کیے ہوئے تھے، اور ان کے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا، مگر اس کے بعد یک کے بعد دیگرے پاکستان کے بولرز نے جو کامیابیاں حاصل کی، اس میں شاداب خان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اوور میں انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور اس کے بعد پھر شہنشاہ افریدی نے بہت زبردست کم بیک کیا، اور 2 اووروں میں انہوں نے 3 اور کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تو اس سے پاکستان کے اوور جو، ہاں اس میں ہمیں افتخار کا رول بھی نہیں بھولنا چاہیے، لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کے اگینسٹ
برائٹم ہاسپٹل نے بڑا اچھا بال کیا، بہت اچھا بال کیا اور 3 اوورز انہوں نے کیے اور تقریباً 21 سے 22 رنز انہوں نے دیے. اور شاہین شاہ افریدی, ہم ان کی انجری کو لے کے بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ وہ فٹ نظر نہیں آ رہے, پرفارم نہیں کر رہے, لیکن آج انہوں نے ہمیں غلط ثابت کیا اور بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا. لیکن خان صاحب ایک شخص کو آپ نہ بھولیں جن کا نام ہے محمد حارث, اور ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. 172 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیلے اور جس طریقے سے انہوں نے بڑی شاٹ کھیلی ایسی سٹیج پہ آ کے کہ جب ٹیم کے اوپر بے انتہا پریشر تھا, اور اس قدر پریشر تھا کہ اس وقت پریشر سے نکلنا آسان نظر نہیں آ رہا تھا پاکستانی ٹیم کے لیے. لیکن جس طریقے سے بہادری کا مظاہرہ کیا محمد حارث نے, اور جو اننگ کھیلی 31 رنز کی 18 بالوں کے اوپر 172 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ, اور یہ آپ یاد رکھیں 2 وکٹ کیپر کھیل رہے ہیں. یہ کسی بھی ٹیم کے لیے بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ 2 وکٹ کیپرز کو کھلانا. آپ 2 وکٹ کیپر کے ساتھ اتر رہے ہیں اور آپ کا وکٹ کیپر نمبر 3 پہ پرفارم کر رہا ہے, اور آج اس نے نمبر 4 نمبر 5 پہ پرفارم کیا. میرا خیال نہیں, دیکھیں محمد حارث کی انڈکشن سے کیا ایک فائدہ ہوا کہ پہلے میں میچ میں بھی انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف مومنٹم جو تھا نا وہ انہوں نے کریٹ کیا اور بڑا اچھا اٹیک کیا, مگر اس کے بعد آج کی جو ان کی اننگ ہے اس میں تھوڑی سی مجھے میچورٹی بھی نظر آئی. ان کی جو شارٹ سلیکشن تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, اور جہاں پر ان کو فری ہٹ ملی وہاں پر انہوں نے چھکا بھی مارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے فریم آف مائنڈ میں ہیں, اچھی فارم میں ہیں, فٹ ورک بہت اچھا ہے, اور وہ T20 کی جو کرکٹ کی اصل روح ہے اس کے مطابق وہ کھیل رہے ہیں. اور چودھری اشرف پتہ نہیں ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہیں نہیں جڑے, ہم ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ کل میں نے ان کو کہا تھا کہ پھونک ماریں کوئی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں چلی جائے. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہاں میں بیٹھ کے, لیکن خیر پاکستانی ٹیم پہنچ گئی ہے سیمی فائنل میں. لیکن خان صاحب بنگلہ دیش ایک سٹیج پہ بڑی اچھی نظر آ رہی تھی شروع میں اور بڑے اچھے ایوریج کے ساتھ وہ جاری تھی, لیکن ایک دم سے مومنٹم چینج ہوا جہاں پہ شاکب الحسن آؤٹ ہوئے, افتخار نے شانتو کی وکٹ لی, اب ایک دم سے مومنٹم چینج ہو گیا. یہ نظر کیوں لگ جاتی ہے بنگلہ دیش کو؟ اتنا اچھا جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے کولیپس کر جاتے ہیں. نہیں, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو نا یہ ضرورت نہیں تھی کہ آفٹر 10 اوور جو انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ اب ان 10 اووروں میں ہم نے 100 رنز کرنے ہیں تو 160-70 کا ٹارگٹ اگر ہم دیتے ہیں تو یہ اس پچ پر ان کنڈیشنز میں اچھا ہوگا. مگر آپ تب دیتے ہیں جب آپ اپنی سٹرائک کو روٹیٹ کریں, آپ بڑی ہٹ مارنے میں نہیں کامیاب ہو رہے تو اگر آپ رن بال کریں گے تو 60 رنز تو ویسے ہو جاتے ہیں, 2 اچھے اوور آپ کو مل جائیں تو آپ کا 80 ٹوٹل ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ 140 150 55 پر آپ اپنا کوٹا پورا کرتے ہیں. مگر میں پھر یہاں پر کریڈٹ دوں گا کہ یہ پریشر پاکستان کے بالرز نے کریٹ کیا, اور شاداب خان کی جو 2 وکٹس 2 بالوں میں شاکب حسن کو انہوں نے جس طرح آؤٹ کیا LBW, اس سے مومنٹم بہت زیادہ چینج ہو گیا, اور اس چینج مومنٹم میں پھر پاکستان کے بالرز نے اپنا پریشر قائم رکھا. شہنشاہ افریدی آئے اپنے جو ڈیتھ اوورز میں, اس میں بہت زبردست بالنگ کی, انہوں نے وکٹس بھی لی اور ڈاٹ بال بھی کیے, حارث رؤف نے بھی ڈاٹ بال کیے, اور اس سے یہ ہوا کہ نسیم شاہ نے بھی اپنے کٹرز کا بہت اچھا استعمال کیا. تو اوور آل پاکستان نے 10 اووروں کے بعد جو اپنی گیم پلان کے مطابق اپنی بالنگ کی ہے وہ بہت ہی احسن تھی اور وہ بڑی قابل تحسین تھی. اس سے کیا ہوا, اب بنگلہ دیش کے پاس اس مشکل صورت سے تصویر نکلنے کا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا, اور انہوں نے اس لیے بڑی ہٹیں مارنے کی کوشش کی, ڈاٹ بال بہت زیادہ کھیلے جس سے پریشر جو تھا بلٹ ہوا, اور 127 جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے یہ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا کہ یہ آرام سے چیز نہ ہو سکے. بالکل, اور یہ پریشر جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا